دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ رب العزت دی لاریب کتاب، بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ اعراف کی خطبے کے اندر 46 نمبر آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت کے آگے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح حق بیان کرنے کی، آپ لوگوں کو سن کر سمجھ کر پھر ہم دونوں فریقوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبے کے اندر جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسے طبقے کا ذکر فرمایا ہے جو سب سے انوکھا طبقہ ہے، انوکھا گروہ ہے، جس کا دنیا کے اندر آنا بھی اس کے لیے مقصد تھا اور مقصد ہے اور مقصد رہے گا، کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا قرآن مجید کے اندر وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو یوں ہی نہیں بنایا بلکہ میں نے اس کو ایک مقصد دے کر بنایا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ دنیا کے اندر انسان جو بھی آیا ہے ایک نہ ایک مقصد لے کر آیا ہے، اور وہ مقصد یہی ہے کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا کے اندر عبادت کی جائے۔ پھر عبادت کا مقصد کیوں کی جائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا والے جہان سے بڑھ کر ایک اور جہان بھی بنایا ہے جس کو عالم آخرت کہتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا انعام عطا فرمایا ہے انسان کے لیے۔ اگر دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، اس مقصد کو پورا کرتا رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اس کو وہ مقام عطا فرماؤں گا، اور وہ مقام کیا ہے؟ وہ مقام ہے جنت الفردوس والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دنیا کے اندر انسان کو چاہیے کہ وہ میرا مقصد پورا کرتا رہے، میری عبادت کرتا رہے۔ لہٰذا دنیا کے اندر انسان آیا، دو قسم کے طبقے بن گئے۔ ایک طبقہ وہ تھا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی شروع کر دی، اور دوسرا وہ طبقہ تھا جس نے عبادت سے انکار کر دیا۔ تو دو طبقے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کے اندر رہے، پھر دونوں طبقوں کے لیے میں نے آخرت کے اندر سزا اور جزا بھی بنا دی ہے۔ دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت طبقہ ایک تو مومنین والا، ایمان لانے والوں کا تھا، ان طبقوں والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت اس جہان فانی سے کوچ کر جانا ہے، اس وقت اس طبقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ انعام اور درجات سے بلند فرمائے گا اور جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح دوسرا جو طبقہ جو منکرین کا طبقہ ہے، جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کے حکموں کی پابندی نہ کی بلکہ خلاف چلتے ہوئے اللہ کے ساتھ شریک کرتے رہے، صفات اور ذات کے اندر شریک کیا، اور اسی طرح حقوق العباد بھی انہوں نے پورے نہ کیے، حقوق اللہ بھی پورے نہ کیے، اطاعت رسول بھی نہ کی، اطاعت اللہ بھی نہ کیا، تو ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس جہان سے جانے کے بعد ان کے لیے میں نے سزا اور عذاب کا بھی استحقاق بنا دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کے لیے جہنم کی آگ کو تیار کر دیا ہے، وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین۔ اللہ کریم فرماتے ہیں پھر ان کے لیے میں نے جہنم تیار کی ہے، اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں اعدت للکافرین، وہ کافروں کے لیے تیار کی، جو منکر لوگ ہیں۔ تو آج کے خطبہ جمعہ کے اندر یہ دو طبقے تو اپنی جگہ، ایک ماننے والے ایک نہ ماننے والے، لیکن جس وقت جہان فانی سے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی حساب کتاب کرنے کے بعد جن کو جنت کے اندر جگہ دینی ہوگی وہ جنت کے اندر چلے جائیں گے، اور جو جہنم کے اندر جانا چاہیں گے وہ جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ تو درمیان والے جو لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالی ان آیات کے اندر تذکرہ کر رہے ہیں۔ سورت کا نام بھی اعراف ہے، اور یہاں پر بھی اعراف کا تذکرہ ہے۔ اعراف ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو بلند جگہ، عرف کا معنی ہوتا ہے، اعراف عرف کی جمع ہے، تو عرف اس آدمی کے نام پر بولا جاتا ہے جس سے مشہور اور وضاحت ہوتی ہو، معرفت زیادہ ہوتی ہو، اور اس کا معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ اونچی اور بلند جگہ۔ تو
تو یہاں پر اعراف سورت کا نام بھی ہے اور ان لوگوں کا بھی تذکرہ اس اعراف کے بارے میں ہے، اور اعراف کا یہاں پر معنی یہ ہے کہ جو جنت اور جہنم کے درمیان جو دیوار اور آڑ ہوگی اس کا نام ہوگا اعراف، اور اس پر بھی لوگ ہوں گے جس طرح جہنم کے اندر منکر لوگ کافر لوگ ہوں گے، اسی طرح جنت کے اندر بھی جنتی لوگ مومنین لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہوں گے، اور درمیان میں جو دیوار ہوگی آڑ ہوگی اس کے اوپر بھی لوگ رہیں گے۔ لیکن وہ لوگ کون سے ہوں گے اللہ کا قرآن خود بتاتا ہے، ذرا مطالعہ کر کے تو دیکھیے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جنت اور جہنم کے آپس کے اندر گفتگو بھی ہوتی رہے گی، لیکن فاصلہ بہت زیادہ ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی وجہ سے ان کے درمیان جو دوریاں ہوں گی وہ حائل نہیں ہوں گی، وہ بالکل ختم ہو جائیں گی، اور وہاں پکارنے والے ایک دوسرے کو صدا لگائیں گے، پکار کریں گے۔ ذرا قرآن کا مطالعہ کیجئے، قرآن کہتا ہے جس وقت وہ جنت والے جہنم والوں کو دیکھیں گے اس وقت ان کو وہ ایک پکار کریں گے، وہ آواز دیں گے، اور آواز کے اندر ان کو کیا کہا جائے گا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جنت والے جہنم والوں کو آواز دیں گے، پکاریں گے۔ کون سی پکار؟ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہم نے تو دنیا کے اندر یہ سنا ہوا تھا، پیغمبر انبیاء علیہ السلام بھی تشریف لائے، انہوں نے بھی ہمیں بتایا کہ ایک وقت آئے گا جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ ہم نے تو جان لیا، ہم نے تو دنیا کے اندر بھی اس کو پہچان لیا، پھر ہمارے ساتھ جو معاملہ ہوا ہم نے تو وہ دیکھ لیا، اس کی جزا کے بدلے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جنت الفردوس کے اندر مقام عطا فرما دیا۔ اللہ کریم فرماتا ہے قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، جو ہم سے ہمارے رب نے وعدہ کر دیا تھا، یہ مومنین لوگ جنت والے لوگ کہیں گے وہ وعدہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے سچ کر دیا ہے، اب تمہاری باری ہے، ذرا جہنم والو تم تو بتاؤ کہ تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہوا ہے۔ دنیا کے اندر تو تم بڑائی اپنی ظاہر کیا کرتے تھے، تکبر سے پیش آیا کیا کرتے تھے، اور اللہ کے حکموں کی ناجائز خلاف ورزی کیا کرتے تھے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، وہ جنتی کہیں گے اے جہنمیوں ذرا بتاؤ تو صحیح، جس کے لیے پیغمبر آئے تھے، جس وعدے کو بتانے کے لیے پیغمبر نے اپنی زندگیوں کے اندر تبلیغ کی تھی، وہ وعدہ تمہارے سامنے سچا ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ آگے سے کہنے لگے قالوا نعم، ہاں ہاں اب تو یہ وعدہ سچا ہو گیا، کاش کہ ہم اس دن دنیا کے اندر اللہ کا حکم مان لیتے، پیغمبر کی رسالت و شریعت کو مان لیتے، آج یہ ہمارا حشر نہ ہوتا، ہم جہنم کے اندر بالن نہ بن جاتے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وہاں پر ان دونوں کا مکالمہ ہو رہا ہوتا، لیکن درمیان کے اندر ایک فرشتہ آ جاتا، حائل ہو جاتا، وہ فرشتہ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللعنۃ اللہ علی الظالمین۔ اللہ کریم درمیان کے اندر ان دونوں کو گفتگو کے درمیان کے اندر فرشتے کو حائل کر دیں گے، اور کہیں گا وہ فرشتہ پکار کر اذن مؤذن، بڑی اونچی آواز کے ساتھ پکارے گا، اعلان کرے گا بینہم، ان کے درمیان کون سا اعلان کرے گا؟ ان لعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی لعنت ہو جو لوگ دنیا کے اندر ظلم و زیادتی کیا کرتے تھے، ناانصافی کیا کرتے تھے، ظلم والا معاملہ کیا کرتے تھے، ان پر اللہ کی رحمت آج بھی ہو جس طرح دنیا کے اندر بھی ہوتی تھی۔ اور وہ ظالم لوگ کون سے ہوں گے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ ہوں گے ظالم جو لوگ اللہ کے راستے پہ رکاوٹ ڈالتے تھے، اللہ کے راستے کی طرف جو جلتا تھا، جو مسجدوں کی طرف آتا تھا ان کا راستہ روک لیا کرتے تھے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا،
اور ان کے راستوں کے اندر کجی ڈال دیا کرتے تھے، ان کے دل ٹیرے کر دیا کرتے تھے۔ تیسرے نمبر پر یہ ظالم لوگ وہ ہوں گے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہوں گے، آخرت کے وہ منکر ہوں گے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ تو جنتیوں کی کلام کرنے کے بعد درمیان میں سے اللہ کریم نے فرشتہ حائل کر کے ان کی کلام کو بھی، ان کی گفتگو کو بھی ختم کر دیا۔ آگے ذرا دیکھیں اللہ کا قرآن کہتا ہے جس وقت جہنمی آواز دیں گے جنتیوں کو بلا کر کہیں گے، او جنت والوں تم لوگوں نے تو دنیا کے اندر اللہ کا حکم مان لیا، اللہ کے احکامات پر عمل کر لیا، پیغمبر کی دعوت کو تم لوگوں نے مان لیا، آج تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنی کرم نوازی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر کتنے انعام نازل ہو چکے ہیں، لہٰذا ہماری آواز بھی سنو، ہماری بات بھی سنو، ذرا ہم اپنے عذاب کے اندر کمی محسوس کریں گے اگر تم ہماری بات سن لو گے۔ تو اس وقت اللہ کا قرآن کہتا ہے نادا اصحاب النار اصحاب الجنہ، وہ جہنم والے جنتیوں سے گفتگو کریں گے، اور ان کی گفتگو کیا ہوگی؟ ان کی گفتگو کسی مشورے کے لیے نہیں ہوگی کہ ذرا ہمیں جہنم سے بچا لیا جائے، نہیں، بلکہ جس وقت وہ جہنم کے اندر چلے جائیں گے تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے جائیں گے جہنم سے، پھر اس وقت کوئی نکلنے کی کوئی رو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جنتیوں سے یہ ایک ہی سوال کریں گے انافیزو علینا من الماء، ایسا تو کر دو ہمیں پینے کے لیے زکوم دیا جاتا ہے، کھولتا ہوا پانی دیا جاتا ہے، تم تو جنت والے بڑے خوشیوں اور آرام کے اندر زندگی گزار رہے ہو، لہٰذا ہمارے اوپر ایک مہربانی یہ تو کر دو انافیزو علینا من الماء، ایک پانی کا بوند، ایک پانی کا قطرہ ہی ہماری طرف پھینک دو تاکہ ہم جنت والے پانی کو تھوڑا ہم اپنے اندر لے لیں، اور اس کی لذت جو عذاب کے اندر ہماری زندگی گزر رہی ہے اس سے ہماری تھوڑی ہلکا پن محسوس ہو جائے۔ لہٰذا اللہ کریم فرماتے ہیں پینے کے بارے میں یہ کہیں گے کہ تھوڑی سی بوند یا قطرہ ہمیں بھیج دو، یا او مما رزقکم اللہ، یا ایسا کرو جو پھل کھا رہے ہو اس کا گودا تو تم کھا لو لیکن اس کا چھلکا ہے وہی ہمیں دے دو۔ لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں یہ باتیں تو وہ اپنی زبانی کلامی کرتے رہیں گے، لیکن قالو ان اللہ حرمہما علی الکافرین، او جنت والے کہیں گے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو، پینے والی چیز کو بھی اور کھانے والی چیز کو بھی، جنت والی چیز کو تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے، لہٰذا تم لوگ منکر ہو اور جہنم کا بالم بنے ہوئے ہو، تمہارے اوپر یہ مہربانی نہیں کی جا سکتی۔ لہٰذا اللہ کریم فرماتے ہیں یہ تو جنت اور جہنم والوں کے آپس کے اندر بات چیت ہوگی، لہٰذا درمیان کے اندر جو لوگ ہیں آراف والے، اللہ کریم فرماتے ہیں بینہما حجاب، ان دونوں کے درمیان، جنت اور دوزخ کے درمیان ایک آڑ ہوگی، ایک پردہ ہوگا، ایک دیوار ہوگی۔ وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم ونادوا اصحاب الجنت ان سلام علیکم، اللہ کریم فرماتے ہیں وہ جو اعراف پر بیٹھے ہوں گے اس دیوار پر جو لوگ ہوں گے وہ عام سے لوگ نہیں ہوں گے بلکہ وہ لوگ ہوں گے، میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جن کی نیکیاں اور سیئات اور برائیاں جو ہیں وہ برابر ہوں گی، ترازیوں کے اندر برابر ہوں گی،
اور وہ جنت کے امیدوار تو ہوں گے، جہنم کے اندر جانے کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہوں گے اور جنت کے امیدوار ہوں گے، لہٰذا ان کا مقام اعراف کے اندر ہوگا۔ لیکن کچھ مدت گزارنے کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اعراف والے لوگ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، ایک وقت آئے گا کچھ عرصے کے بعد وہ بھی جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ لہٰذا اللہ کریم فرماتے ہیں وہاں اعراف کے اوپر ایسے لوگ ہوں گے یعرفون کلم بسیماہم، ان کو دونوں طرف سے نظر آ رہا ہوگا۔ جنت والوں کو دیکھیں گے تو بڑی خوشی محسوس کریں گے، اور جب جہنم والوں کو دیکھیں گے، ان کی اداسی کو دیکھیں گے تو بڑے افسوس کریں گے کہ اور حسرت بھی کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا، کہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارا معاملہ بھی جہنمیوں کے ساتھ نہ کر دے۔ لہٰذا کلم بسیماہم، وہ اپنے اپنے نشانوں کی وجہ سے، شناخت کی وجہ سے پہچانے جائیں گے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں نادوا اصحاب الجنت ان سلام علیکم لم يدخلوها وهم يطمعون، جس وقت ان کی نگاہ جنت والوں کی طرف جائے گی اور ان سے وہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ان کو مبارکباد دیں گے، تم نے بہت اچھا کام دنیا کے اندر کیا، لہٰذا جس کی وجہ سے آج تمہیں یہ جنت والا انعام مل گیا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں نادوا اصحاب الجنت، جنت والوں کو وہ پکار کر کہیں گے ان سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتیاں ہی سلامتیوں، لم يدخلوها وهم يطمعون، ان کو جنت والوں کو سلامتیاں پیش کر رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، لیکن ابھی تک وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوئے، ابھی اعراف کے اندر موجود ہیں۔ وهم يطمعون، اور جنت کے متلاشی بھی ہیں، جنت کے امیدوار بھی ہیں وہ لوگ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ اعراف والوں کی حالت یہ ہوگی کہ جنت کی طرف جب دیکھیں گے تو خوشی کا اظہار کریں گے، اور جس وقت ان کی نگاہ، ان کی آنکھیں پھیر دی جائیں گی جہنم کی طرف، وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ اصحاب النار، جب جہنم والوں کی طرف ان کی نگاہوں کو پھیر دیا جائے گا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، وہ کہیں گے اے اللہ کریم ہمیں ان لوگوں کے ساتھ نہ بنانا، ان لوگوں کے ساتھ ہمیں داخل نہ کرنا جو لوگ دنیا کے اندر بھی ظلم کرتے تھے اور اب بھی ظلم والے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، اور اعراف والے آواز دیں گے، منادی کریں گے، پکار کریں گے رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جس وقت وہ اعراف والے ان سے پہنچیں، ان سے پوچھیں گے اے اعراف والے، اے جہنم والو، تمہیں یہاں جہنم کے اندر کیسے ڈالا گیا، کیا وجہ بنی، تم لوگوں نے کیا کام کیے؟ وہ کہیں گے ما اغنا عنکم جمعکم، ہم سے ہماری جٹھا جماعت کوئی کام نہیں آئی، ہم نے جن جن کو ولیوں کو ولی بنا دیا تھا، جن جن پیروں کو بڑا رتبہ دے دیا تھا، جن جن قبوں اور جبوں پر ہم نے سجدے کیے تھے، جن جن جگہوں کو ہم نے منت منوتی سے ہم نے ان کو بروان پہنچایا تھا، اللہ کریم فرمائیں گے وہ بولیں گے ما اغنا عنکم جمعکم، ہم نے جن جن کو دنیا کے اندر ولی اور وکیل بنایا تھا کہ یہ دنیا کے اندر تو ہم برے عمل کرتے رہیں گے، یہ ہماری سفارش کر کے ہمیں جنت کے اندر داخلہ نصیب فرمائیں گے، لیکن ما اغنا عنکم، ہم سے وہ جماعت، وہ جٹھا، وہ کام نہیں آیا، کوئی کام نہیں آیا، وما کنتم تستکبرون، اور جو دنیا کے اندر ہم دوسروں کو، ایمان والوں کو ذلیل و خوار سمجھتے تھے، حقیر سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، تکبر کیا کرتے تھے، وہ بھی ہمیں کام نہ آیا، آج ہمارا معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ ہم اب جہنم کے اندر پڑے ہیں۔ تو یہ اعراف والوں کو وہ لوگ کہیں گے۔
اعراف والے وہ لوگ ہوں گے جو درمیان میں رہیں گے، نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت کے اندر داخلہ کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے جو کوئی سنا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔